زہرا کے بھرے گھر کا ماتم ہے عزادارو، زہرا کے بھرے گھر کا ماتم ہے عزادارو، زہرا کے بھرے گھر کا ماتم ہے عزادارو، کربل کے بہاتر کا کربل کے بہاتر کا ماتم ہے عزادارو، زہرا کے بھرے گھر کا ماتم ہے عزادارو، زہرا کے بھرے گھر کا ماتم ہے عزادارو، زہرا کے بھرے گھر کا ماتم ہے عزادارو، کربل کے بہاتر کا کربل کے بہاتر کا ماتم ہے عزادارو، زہرا کے بھرے رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اس کی جانب سے توفیق ہے کہ یہ سعادت عطا ہوئی کہ اس شہر میں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے نام حیدر سے آباد ہے، یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور سب سے پہلی حاضری یہاں بارگاہ مولا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پوتے کی آمد سے قبل، اس دنیا میں آمد سے قبل یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل، جو میدان محشر میں اللہ سے ایسے ملاقات چاہتا ہے کہ قد محى اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو محو کر دے، فلیتوالى علی بن الحسین زین العابدین، اسے چاہیے کہ جو میرا پوتا زین العابدین آئے گا اس کی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت بنص سے حدیث رسالت گناہوں کو محو کر دیتی ہے، لہٰذا یہ مولا بھی اسی کن فیکون کی منزل پر فائز ہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتے ہو۔ تو یہ تو وہ قدم ہے کہ جن کے صدقے میں کعبہ آباد ہے اور جن کے صدقے میں کعبہ باقی ہے، لہٰذا کن فیکون کے حامل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب خدا کا امر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ اس کا مظہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنی حجتوں کو بنایا ہے، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام، میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا چونکہ مولا کی بارگاہ میں ہوں، کہ ایک واقعہ ہے کوفہ کی تاریخ میں کہ امام علیہ السلام بظاہر حالت قید میں ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ میں بہت مقروض ہوں، تو میرے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی اہتمام فرما دیجئے۔ تو امام نے پہلے اس سے امتحان لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو اس عالم میں بھی سمجھتا ہے کہ ہم تیری حاجت کو پورا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا یہ تو بظاہر امر الہی ہے، ورنہ آپ تو زمین و آسمان کے مالک اور اختیار رکھتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تیرا عقیدہ اس مقام پر ہے تو اب جب میری سواری یہاں سے گزر جائے تو اسی مقام کو کھود لینا اندر، تو تجھے اتنا خزانہ نصیب ہو جائے گا کہ تیرا زندگی بھر کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور زندگی بھر کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے تیرے بتوسط سواری امام زین العابدین علیہ السلام کہ جہاں پر امام کی سواری موجود تھی اس کے نیچے سے، لہٰذا اس بارگاہ میں آنے کی سعادت اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے، اور ساتھ میں جناب اللہ ہی کا حکم ہے کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے وہ خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو خالق کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس مخلوق کا بھی شکر ادا کیا جائے کہ جو وسیلہ بنی ہے اس نعمت کے لیے۔ تو جناب سید طالب صاحب کے جو ہمارے لیے بڑی کوشش کرتے رہے کہ یہ اہتمام ہو سکے، جناب سید مظہر صاحب ہمارے بہت ہردل عزیز، ان سے ہماری کربلا میں ملاقات ہوئی تھی 40 کے موقع پر، جناب مہدی موسوی صاحب جو ہمارے ساتھ میلبرن سے یہاں تشریف لائے، اور ان تمام برادران کی جانب سے یہ صحیح اور کوشش ہوتی رہی کہ جس کے بعد یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ بندہ حقیر آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔
کل سے انشاءاللہ یعنی 11 جمادی الاولیٰ بنت رسول خاتون جنت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی مجالس شہادت کا آغاز ہو رہا ہے. اور ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر نظام ہی وہ منتخب کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن خاص طور پر جہاں ذکر اہل بیت کی بات آئے تو وہاں پر جو بانیان ہیں ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے، جو پڑھنے والا ہے ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے، جو آنے والے ہیں ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے. نہ کوئی بیوی کے اذن کے بغیر پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی بیوی کے اذن کے بغیر اہتمام کر سکتا ہے، نہ کوئی بیوی کے اذن کے بغیر آ سکتا ہے ان کی مجلس میں. لہٰذا آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ جو مجالس ہیں اس میں بیوی کیا ذکر سننے کے لیے، فضائل و مصائب کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جب تشریف لائیں گے تو جتنا بڑھتی جائے گی تعداد اتنا ہی ثواب اور اجر اور رونق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہم اپنی سعادت کے لیے اہتمام کریں گے، ہم روز آخرت اپنی شفاعت کے لیے اہتمام کریں گے. اور ایک جملہ آخر میں یہ کہوں گا کہ حضرت مرحوم آیت اللہ گل پائگانی ان سے یہ منسوب ہے جملہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں کہیں جس امام کی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن جہاں بی بی فاطمہ الزہرا کی مجلس ہو سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، وہاں 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. لہذا جہاں بی بی کا ذکر ہوگا تو وہاں امام زمانہ علیہ السلام بھی ہوں گے، ان کے بدر گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہوں گے، ان کے بدر گرامی امام علی نقی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، امام جواد علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، ان کے بدر گرامی امام رضا علیہ السلام، اور باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ابا عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام علی زین العابدین علیہ السلام، اور امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر حیدر کرار امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اور جی، اور سب سے بڑھ کر بی بی کے بابا اشرف کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ یہ تمام وہ ہیں کہ یعنی یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جو بی بی کا ذکر سننے کے لیے اور بی بی کے ذکر میں اپنی رحمت شامل کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہیں. لہٰذا یہ جو سارا اہتمام ہے ہم ضرور یاد کرتے ہیں جناب مرحوم سید ہاشم صاحب کو کہ جن کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ آج یہ ہے، اور صدقہ جاریہ ہے واقعاً صدقہ جاریہ ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. قرآن میں اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تو مرحوم ہاشم صاحب نے جس خلوص کے ساتھ یہ اہتمام فرمایا کہ انہوں نے یہ اللہ کے سپرد کیا تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور اس میں اضافہ ہی ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور جہاں تک ہمارے محترم بھائی نے بی بی کے القاب کی بات کی ہے تو میں تو فقط اتنا کہوں گا کہ امام نے فرمایا ہے صادق علیہ السلام نے کہ لہاتس اتو اسماء عند اللہ تعالی، ہم اور آپ کیا بی بی کے القاب بیان کریں، اللہ کے نزدیک بی بی کے 9 نام ہیں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان 9 ناموں کی تشریح بیان فرمائی جس میں سب سے بڑھ کر ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. فقط ایک جملہ یہ کہ جب بھی کسی نام کے معنی کو سمجھنا ہو اور اس کی حیثیت کو جاننا ہو تو 3 طرح کی لغتوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنوں کی لغت، اور ایک ہے معصومین کی لغت. نعرہ حیدری. فاطمہ مسلمانوں کی لغت میں جو دور رکھا گیا ہو، جنہیں واضح ہو رہا ہے، یعنی کسی شے سے دور ہونے والی، یعنی کیونکہ ہماری معرفت سے وہ دور ہیں اس لیے نام فاطمہ ہے. مومنوں کی لغت میں جو امام نے فرمایا اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی ہے. اور معصومین کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے سمجھ میں نہ آنے والے. تو اس بی بی کا ذکر ہے کہ جہاں کائنات کے رسول بھی ادب اور احترام سے کھڑے ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت رہیں گے. برعظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات.